بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ آگے حج کا موسم آ رہا ہے، اس لیے ہم حج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم حج کے واجب ہونے کے بارے میں جو اسلامی احکامات ہیں اس بارے میں جانیں گے۔ حج کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ یہ وہ شرطیں ہیں جن کے پائے جانے سے حج فرض ہو جاتا ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو حج بالکل فرض نہیں ہوتا، اور کسی دوسرے سے حج کرانا اور وصیت کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ یہ کسی دوسرے سے حج کرانے کا کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے آگے ایک ویڈیو آئے گی۔ یہ 7 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، حج کی فرضیت کا علم ہونا۔ لیکن جو شخص دارالاسلام یعنی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں، بلکہ دارالاسلام میں رہنا ہی کافی ہے، چاہے اس کو فرضیت کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہاں، جو مسلمان دارالحرب یعنی کفار کے ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے حج کی فرضیت کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا، اس لیے کہ پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، بالغ ہونا، اس لیے کہ نابالغ پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، آزاد ہونا، کیونکہ غلام اور باندی پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 6، استطاعت اور قدرت ہونا، اور نمبر 7، حج کا وقت ہونا یعنی حج کے مہینے ہونا، جو کہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 روز۔ اب استطاعت اور قدرت ہونے کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ ہے، جو لوگ مکہ مکرمہ میں یا مکہ مکرمہ کے آس پاس نہیں رہتے ان پر حج فرض ہونے کے لیے استطاعت یعنی سواری اور اتنا سرمایہ ہونا شرط ہے کہ وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک جا سکیں اور واپس آ سکیں۔ یہ سرمایہ ان ضروریات کے علاوہ ہونا چاہیے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، اسباب خانہ داری، نوکر چاکر اگر کوئی ہوں تو، اور اپنے اہل و عیال کا خرچ واپسی تک، قرض، سواری اور اپنے پیشے کے آلات۔ اس کے علاوہ اگر مال ہے اتنا حج کے لیے تو پھر حج فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دکاندار کے لیے اتنا سامان تجارت جس سے گزر اوقات کر سکے، اور کاشتکار کے لیے حل بیل، اور عالم کے لیے ضروری کتابیں ضروریات میں سے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ جو سرمایہ ہوگا وہ حج کے فرض ہونے کے لیے معتبر ہوگا، اور ہر پیسے کا یہی حکم ہے کہ اس کے پیشے کے اوزار اور ضروری سامان اس کی ضروریات میں شمار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے کسی کو مال ہبہ کرتا ہے تو اس کا قبول کرنا واجب نہیں، خواہ ہبہ کرنے والا اجنبی ہو یا اپنا کوئی رشتہ دار جیسے ماں باپ، بیٹا وغیرہ۔ لیکن اگر کسی نے اتنا مال ہبہ کیا اور اس کو قبول کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، کسی کے پاس ایسا مکان ہے کہ ضروریات سے زائد ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، یا کسی عالم کے پاس ضرورت سے زائد کتابیں ہیں یا زمین اور باغات وغیرہ ہیں کہ اس کی آمدنی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی اتنی مالیت ہے کہ ان کو بیچ کر حج کر سکتا ہے، تو اس کو حج کے لیے بیچنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی شخص کے پاس بہت بڑا مکان ہے کہ اس کو بیچ کر حج بھی کر سکتا ہے اور چھوٹا مکان بھی خرید سکتا ہے تو اس کا بیچنا ضروری نہیں، اگر بیچ کر حج کرے تو افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی کے پاس اتنی مزروعہ زمین ہے کہ اس میں سے تھوڑی سی فروخت کر دے تو اس کے حج کا خرچ اور اہل و عیال کا واپسی تک کا خرچہ نکل آئے گا، اور باقی زمین اتنی بچ رہے گی کہ واپس آ کر اس سے گزر کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور اگر فروخت کے بعد گزارے کے لائق زمین نہیں بچتی تو حج فرض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ایک شخص کے پاس حج کے لائق مال موجود ہے لیکن اس کو مکان کی ضرورت ہے، تو اگر حج کے جانے کا یا حج کے لیے خرچ جمع کرانے کا وقت یہی ہے تو اس کو حج کرنا فرض ہے، مکان میں صرف کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تو مکان میں صرف کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 8، حرام مال سے حج کرنا حرام ہے، اگر اس نے کر لیا تو فرض تو ساقط ہو جائے گا مگر حج مقبول نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی شخص کے پاس حج کے لائق روپیہ موجود ہے اور وہ نکاح بھی کرنا چاہتا ہے تو اگر حاجیوں کے جانے کا یا حج کا خرچہ جمع کرانے کا وقت یہی ہے تو اس کو حج کرنا واجب ہے، اور اگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ نکاح نہ کیا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو پہلے نکاح کرے، حج نہ کرے۔ حج کے مسائل کی آنے والی ویڈیوز میں ہم حج سے متعلق ہر ایک مسئلہ کو باری باری جانیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔